سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 160 تا 175 تلاوت کی گئی ہے۔ 9واں رکوع سورہ شعراء کا مکمل ہوا ہے۔ اس رکوع میں انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر متعدد مقامات پر ہے۔ سورہ ہود میں بھی گزرا ہے، سورہ اعراف میں بھی گزرا ہے، آگے سورہ قصص میں بھی آ جائے گا۔ سورہ عنکبوت میں بھی کچھ حصہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ اس قوم کا بڑا جرم یہ تھا کہ یہ بدعملی میں مبتلا تھی۔ ہم جنس پرستی جس کو کہا جاتا ہے، مردوں کا مردوں کی طرف رجحان اور اختلاط، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ۔ ان لوگوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، بلکہ پیغمبر کو بھی پریشان کرنے لگے۔ پھر نتیجہ یہ نکلا، اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو آسمان کی طرف اٹھوایا اور وہاں سے الٹا کر کے زمین پر مار دیا۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس بستی کو جب اوپر لے جایا گیا تو اس کے پرندوں کی یعنی مرغ وغیرہ کی جو اذان تھی وہ بھی فرشتوں نے سنی ہے۔ ان کو اتنا اوپر سے اٹھا کر زمین پر مارا گیا، کام الٹا تھا، سزا بھی ایسی دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ان میں سے ہر بندے کو جو پتھر لگا اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، اس کا نشان لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس قوم کو ختم کر دیا۔ دوسری بات اس رکوع میں یہ آ رہی ہے کہ انسان اگر خود بدعملی میں یا بدعقیدگی میں مبتلا ہو تو اس کو نسب فائدہ نہیں دیتا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے گھر والوں میں سے تھی، لیکن ایمان نہیں لائی تو وہ لوگ جن کو سزا دی گئی ان میں وہ شامل رہی۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ما کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب کہا ان کو لوط علیہ السلام نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس رسول ہوں امانت دار۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، میری بات مانو۔ کوئی انبیاء کی دعوت کا جو طریقہ ہے، یا تو میرے کردار میں کوئی کمی ہے تو مجھے بتا دو، میں تو امین ہوں، ناصح ہوں۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، جو بات میں بتا رہا ہوں اس پہ غور کر لو کہ اس میں آپ سے کوئی اجرت طلب کر رہا ہوں، کچھ مانگ رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کا پیغام ہے، بغیر کسی اجرت کے بتا رہا ہوں، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے نفع دیں گے۔ تأتون الذکران من العالمین، تم مردوں پر دوڑتے ہو سارے جہان کے۔ وتذرون، اور چھوڑتے ہو ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو تمہارے رب نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے بیویوں کی صورت میں، اس کو چھوڑتے ہو۔ من ازواجکم، یہ لفظ من یہ عربی میں بیان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جز بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، دونوں معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ بیان کے لیے ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ تم بیویوں کو چھوڑتے ہو اور لڑکوں کی طرف رجحان رکھتے ہو، یہ حرام ہے۔ اور اگر من تبعیضیہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے بیویوں کا جو حصہ حلال کیا ہے اس کو چھوڑ کر حرام حصے کی طرف جاتے ہو، یعنی وہ حصہ جو اولاد کی پیدائش کا ذریعہ ہے اس کو تو حلال کیا گیا ہے۔ اسی سے فقہا نے لکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ بھی بدفعلی کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ہمارے زمانے میں
بعض لوگ نکاح کر لیتے ہیں اور دینی تعلیم ان کی صفر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان کے جو طریقہ کار اور ان کے جو انجام سامنے آتے ہیں اس میں لڑکی کے والدین روتے رہتے ہیں، اس کا دیتے وقت تو دینداری نہیں دیکھی، پھر بعد میں پریشانیاں سامنے آتی ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سلسلہ رکھا ہوا ہے۔ حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک انتہائی عمدہ ضابطہ بیان کیا ہے جو ہر شادی شدہ آدمی کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ بیوی سے خدمت لینی ہو یا بیوی سے حقوق زوجیت لینے ہوں، اس وقت یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر میری بیٹی ہوتی اور میرا داماد یہ مطالبہ کرتا اور مجھے پتہ چل جاتا تو میں اس سے ناراض ہوتا یا نہ ہوتا۔ یہ ایک آسان سا ضابطہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا کہ اس سے یہ مطالبہ کیا جائے، تو میں کسی کی بیٹی سے کیوں مطالبہ کروں؟ پھر اس سے معاملہ نکاح کے ختم ہونے تک، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ شریعت کی حدود کو جب بھی پھلانگا جائے گا اس کی سزا سخت نکلے گی، دنیا میں اللہ تعالیٰ رسوا کر دیتے ہیں۔ فرمایا بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو سرکش ہو۔ ہمارے بڑے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت اس چیز کے بہت سخت خلاف تھے اور بہت زیادہ بیانات کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بڈھا خود بدفعلی میں مبتلا ہے اور ہمیں نصیحت کرتا ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ اس مضمون کو بیان کرتا ہے۔ حضرت کا بہت سختی والا معاملہ تھا، اور حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا معمول یہ تھا کہ اپنے کمرے میں بہریش لڑکے کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حکیم الامہ وہ بندہ جس کے ہزاروں علماء مرید ہوں تو کتنا نیک آدمی ہوگا۔ حضرت اپنے کمرے میں بہریش لڑکے کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اگر کچھ پوچھنا ہو تو اپنے ساتھ دوسرے کو لے کر آئے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگ اگر 4 دن اٹھ کر نفل پڑھ لیں تو 5ویں دن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو فرشتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ جتنا انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، شیطان کے حملے اور وار اتنی ہی شدت سے اس پر ہوں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جن سے اللہ نے اتنا بڑا دین کا تجدید دین کا کام لیا کہ مسئلہ خلق قرآن جب اٹھا تو اس پہ امام مالک رحمہ اللہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور وہ سزائیں ایسے کوڑے لگائے گئے کہ اگر جانور کو لگائے جاتے تو وہ چیخ اٹھتا، لیکن موت کے وقت ایک مرتبہ کہا کلا لا، پھر کہا، شاگردوں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا شیطان نے مجھے آ کر کہا کہ تو بچ کے چلا گیا، اپنا ایمان سلامت رہ کے چلا گیا، تیرے علم کی وجہ سے تو بچ رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا ابھی بھی کچھ بھروسہ نہیں ہے، تو چلتے چلتے میرے سے کوئی ایسا جملہ کہلوا دے گا تو میری ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا بندے کو نوازتے ہیں اس پر پھر آزمائشیں بھی اسی درجے کی آتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ بدبختی کی علامت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے کہ جو بیوی کے ساتھ بدفعلی کرے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امرأتہ فی دبرہا، کہ جو بندہ عورت کے ساتھ بدفعلی کرے، اپنی بیوی کے ساتھ بدفعلی کرے، اس پر پیغمبر کی لعنت ہے۔ پیغمبر کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے ایک بندے کو یہ فرمایا کہ اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور کر۔ پیغمبر کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے، کیونکہ لعنت تو کہتے ہیں بعد عن رحمت اللہ، اور ہمارے زمانے میں لوگ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ میں نے بیوی سے نکاح کیا ہے، اس کا مہر دیا ہے اور میرے لیے حق بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ نے جس حد تک جواز رکھا ہے اس حد تک رہے گا، کامیاب رہے گا۔ یہ جو سلسلے بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہشات کو، شہوات کو چھوٹ دے دی گئی، اور اللہ نے اس میاں بیوی کے رشتے میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر حدود کے اندر رہے گا ایک شخص، جتنا اس تعلق کو
مخفی رکھے گا اور حیا اور پردے کے دامن میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی خیر برکات سے نوازتے رہیں گے۔ جہاں بغیرتی کی طرف بڑھنا شروع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بیوی کی لذت ختم کر دیں گے۔ جہاں منہ مارتا پھرے پھر اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت نصیب نہیں ہوگی۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا، لئن لم تنتہ یا لوط، اے لوط اگر تو باز نہ آیا، پیغمبر کو قوم کی طرف سے کہا جا رہا ہے، لتکونن من المخرجین، ہم تجھے نکال دیں گے، ان لوگوں میں سے ہوگا جن کو بستی سے نکالا گیا ہے۔ قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اس کام سے بیزار ہوں۔ ربی نجنی واہلی مما یعملون، یا اللہ مجھے میرے گھر والوں کو نجات دے دے، جو کام یہ کر رہے ہیں اس سے ہماری حفاظت کر لے، ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے نجات دے دی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سب کے سب، الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین، ایک بوڑھی عورت وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ عجوز کہتے ہیں بوڑھی عورت کو۔ لوط علیہ السلام کی بیوی اگر عمر کے لحاظ سے بوڑھی ہو تو معنی ظاہر ہے، ورنہ پیغمبر کی بیوی وہ امت کے لیے ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اور جس کی اولاد زیادہ ہو اس کو بھی عجوز کہہ دیا جاتا ہے، تو پوری امت پیغمبر کی اولاد میں آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر بارش برسائی۔ یہ بارش پتھروں کی بارش تھی، دوسری آیت میں اس کی وضاحت ہے۔ سورہ ہود میں یہ مضمون تفصیل سے قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور وہاں ان لوگوں کی کیفیت بھی بیان کی ہے، اور جس انداز میں ان کو سزا دی گئی وہ سارے مفاہیم قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کیے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اپنی تیری بیوی کے علاوہ باقی لوگ رات کو نکلیں اور تیری بیوی پلٹ کر آئے گی۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس کو وہی سزا ملے گی جو قوم کو ملے گی۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، ان کا جو وعدہ تھا عذاب کا وہ صبح کا وقت تھا۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ صبح کا وقت کب ہوگا؟ یعنی اتنے پریشان قوم کی بدعملی سے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اوپر والی بستی کو نیچے کر دیا، یعنی پلٹ دیا بستی کو۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، اور ان پر پتھر برسائے۔ وامطرنا علیہا حجارہ، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ تو یہاں پر یہ جو بارش قرآن کریم کا ایک اصول ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہاں بارش سے مراد یہ پانی والی بارش نہیں ہے، پتھروں کی بارش ہے، اس کی وضاحت سورہ ہود سے ہوتی ہے۔ فساء مطر المنذرین، پس کیا برا برساؤ ہے ڈرائے ہوئے لوگوں کا۔ اسی سے فقہاء نے مستنبط کیا ہے کہ جو بندہ بدفعلی کا مرتکب ہوگا اس پر دیوار گرا کر اس کو قتل کیا جائے گا۔ بعض فقہاء نے اس کو اوپر چڑھا کر پہاڑ سے گرانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ احناف کے نزدیک اس پر دیوار گرائی جائے گی اور اس کو قتل کیا جائے گا، اور استدلال اس آیت سے کیا ہے کہ پتھروں کے ذریعے اس قوم کو تباہ کیا گیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا رب بڑا غالب اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق۔